یا تو خلافت کا لفظ کہا ہے یا خلافت النبوہ کہا ہے، گویا کسی ایک کو غلطی لگی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اگر تو ایک راوی نے دوسرے سے لیا، اس نے کسی اور سے لیا، چلے ٹھیک ہے، پھر تو گنجائش ہے، غلطی کا تعین کریں نا کس کو غلطی لگی ہے۔ الہ جو ہے یہ تسلسل کا نام ہے یا اس میں بریک بھی آ سکتی ہے؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور اللہ کے وسلم کے دور جیسا تھا، نہیں کہہ سکتے نا، تو گویا خلفائے راشدین کا دور نبوت جیسا نہیں تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال یہ ہے، آپ نے حدیث سفینہ کے متن پر بھی بحث کی ہے۔ پہلے تو ہم ذکر کر رہے تھے اس کی سند کے اوپر، اب متن کے اوپر آپ کا جو اعتراضات ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اصل میں ہم تو ہیں ڈاکٹر صاحب علمی کتابی، صحیح بات ہے۔ اب تو ہم ہر ایپیسوڈ میں یہی بات کہیں گے کیونکہ ہماری علمی کتابی باتوں کا وہ جواب ہی نہیں دیتے سوائے جذباتی نعروں کے۔ یعنی مرزا صاحب کا جو اعتراض ہے کہ ہم نے بابوں کی باتیں نہیں لینی، اور بابوں سے مراد ہے مختلف علماء، مختلف ادوار کے، چاہے آج کے ہوں چاہے 1000 سال پرانے، ہم نے ان کی بات نہیں لینی، ہم نے ان کی دلیل کو لینا ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے دلیل بیان کی ہے تو ہم نے ان کی دلیل، یعنی ہم اجتہاد خود کریں۔ مرزا صاحب کا یہی دعویٰ ہے، ہم اجتہاد کریں اور ہم قرآن و حدیث میں سے مسائل کو خود اخذ کریں، خود تحقیق کریں، چاہے فلانے بڑے بزرگ نے یا فلانے بڑے عالم نے، محدث نے، فقیہ نے جو بھی کہا ہے، ہم نے اگر اس نے اپنی رائے دی تو ہم نے نہیں لینا۔ ہاں اگر اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس کی بنیاد دلیل کے اوپر ہے پھر لے سکتے ہیں، پھر لے سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی اب آپ دیکھیں مسند احمد میں جب یہ روایت آئی ہے تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ الخلافت فی امتی، کہ خلافت میری امت میں 30 سال رہے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سنن کبریٰ، یہ امام نسائی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، ٹھیک ہے، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ اس میں بھی یہ الفاظ ہیں الخلافت فی امتی، میری امت میں خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں مسند ابی داؤد ہے طیالسی کی، اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ الخلافت فی امتی، کہ میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی۔ اچھا، آگے سنن ترمذی کی روایت ہے، اس میں بھی الفاظ ہیں الخلافت فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت، یعنی 4 کتابوں میں اب کیا الفاظ ہیں؟ الخلافت فی امتی، خلافت فی امتی۔ سنن ابی داؤد میں آ کے لفظ بدل جاتے ہیں، جی وہاں پہ الفاظ کیا ہیں؟ خلافت النبوہ 30 سنہ۔ اچھا، اب آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ خلافت نبوت جو ہے وہ 30 سال ہے۔ اس کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں اضطراب۔ اضطراب کا مطلب ہے یعنی مضطرب المتن ہے یہ حدیث، یعنی سیلف کنٹراڈکٹری ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوری فار انٹرپشن اگین، یہاں پر پھر جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہیں گے کہ وہ جو پہلے آپ نے بیان کیا مسند احمد وغیرہ میں، ادھر جنرل ذکر ہوا ہے اور سنن ابی داؤد میں اسپیسیفک ذکر ہوا ہے۔ دیکھیں یہ بات اس وقت کی جا سکتی ہے جب اس روایت کو 2 راوی بیان کر رہے ہوں، اچھا، یا اس کا امکان ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک موقع پہ اس طرح سے کہی، دوسرے موقع پہ اس طرح سے کہی۔ اگر اوپر سے راوی ایک ہی ہے سعید بن جمحان، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی تو چانس ہے نا، راوی نے جس سے ابی داؤد میں لیا گیا ہے اسپیسیفک کر کے بیان کر دیا، مسند احمد میں اسپیسیفک کر کے بیان نہیں کیا، کیونکہ پورے راویان تو سیم نہیں ہے نا۔ دیکھیں ہم نے کہا تھا مرکزی راوی ہے سعید بن جمحان، ٹھیک ہے، ہر روایت کی سند میں وہ موجود ہے، لیکن باقی تو نہیں ہے نا سیم۔ اس سے نیچے جو ہے نا وہ، اب سعید بن جمحان کے نیچے راوی ہے جیسے حشرج ہے مثال کے طور پر، وہ کہتا ہے کہ جی سعید بن جمحان نے کہا الخلافت فی امتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سعید بن جمحان کے نیچے جیسے ایک راوی ہے عبد الوارث بن سعید، یہ کہتا ہے کہ نہیں سعید بن جمحان نے کہا خلافت النبوہ۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ سعید بن جمحان نے تو ایک ہی لفظ نقل کیا ہوگا نا، اس نے یا تو خلافت کا لفظ کہا ہے یا خلافت النبوہ کہا ہے، گویا کسی ایک کو غلطی لگی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اگر تو ایک راوی نے دوسرے سے لیا، اس نے کسی اور سے لیا، چلے ٹھیک ہے، پھر تو گنجائش ہے۔
اب آپ نے ایک بات کہی، آپ سے آگے دو بندے نقل کر رہے ہیں، وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا، دوسرا کہہ رہا ہے آپ نے یہ کہا. ان بندوں کو تو غلطی لگ سکتی ہے نا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، غلطی کا تعین کریں نا کس کو غلطی لگی ہے. غلطی کا تعین کریں نا پھر کس کو غلطی لگی ہے. تحقیق تو اسی کا نام ہے نا. اب جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو روایت ہے اس کے مختلف متن ہیں، تو پہلے یہ بتائیں کہ اس کا کون سا متن اتھینٹک ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ریسرچ اسی کا تو نام ہے. مرزا صاحب نے کون سا متن لیا ہے؟ دیکھیں مرزا صاحب نے، جو آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے کون سی الفاظ نقل کیے ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ جو نقل کیا ہے وہ یہی ہے کہ سعید بن جمحان جو ہے تابعی، وہ کہتے ہیں مجھ سے سیدنا سفینہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی. یعنی علی منہاج النبوہ. ہاں، خلافت 30 سال تک رہے گی. آگے انہوں نے سنن نسائی کی روایت بیان کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں خلافت 30 سال رہے گی. پھر انہوں نے سنن ابی داؤد کی روایت بھی بیان کر دی کہ نبوت کی طرز پہ خلافت 30 سال تک رہے گی. امتی والی کی اعلیٰ منہاج النبوہ والی؟ اعلیٰ منہاج، انہوں نے دونوں بیان کر دی ہیں. اچھا، مرزا صاحب نے دونوں روایات بیان کر دی ہیں. یہ تو کانٹرڈکٹنگ متن ہو گئے نا. ہاں، کنٹراڈکٹنگ متن ہو گیا. اب ہم یہی بات تو کر رہے ہیں، اس میں اضطراب آ گیا. ہاں، مرزا صاحب نے جب یہ دونوں بیان کیے تو انہیں چاہیے تھا نا، جب وہ کلیم کر رہے ہیں ریسرچ پیپر ہے، تو اس ریسرچ پیپر کو لکھتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ کوشچن تو اٹھنا چاہیے تھا نا کہ بھائی یہاں پہ یہ آ رہا ہے ایک روایت میں، مطلب زیادہ تر روایات میں خلافت کا لفظ آ رہا ہے اور بعض میں جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ آ رہا ہے، تو کون سا لفظ درست ہے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو متون ہیں، ٹیکسٹ ہیں ایک ہی روایت کے، تو اس کے بارے میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ اتھینٹک کون سی روایت ہے. دیکھیں ہم جسے حدیث شاذ کہتے ہیں، جی ہم نے کہا تھا نا کہ حدیث شاذ کیا ہے، کہ ایک سکہ راوی، اتھینٹک راوی جب اپنے سے زیادہ سکہ یا اتھینٹک راوی کی مخالفت کرتا ہے، یا زیادہ جو ہے سکہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، سکات کی مخالفت کرتا ہے، تو ہم جو زیادہ سکہ راوی ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ سے ایک بات جو ہے وہ آپ کے 4 شاگردوں نے بیان کی، 3 کہتے ہیں آپ نے یہ بات کہی، ایک کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی، تو 3 کی بات میں زیادہ امکان ہے کہ انہوں نے آپ کی بات کو محفوظ رکھا ہوگا. تو جو زیادہ راوی ہیں، جو سکہ راوی ہیں، جو سکات ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الخلافت فی امتی. اچھا، زیادہ حدیث کی کتابوں میں کیا ہے، یہ الفاظ ہیں الخلافت فی امتی، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی. صرف ایک راوی کہہ رہا ہے کہ خلافت النبوہ 30 سال ہوگی، تو خلافت النبوہ والے الفاظ کیا ہیں؟ شاذ ہیں. شاذ ہو گئے، شاذ ہو گئے نا، اس کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا. اب بات رہ گئی الخلافت فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ روایت ٹکرا رہی ہے. اب تو صرف خلافت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ روایت ٹکرا رہی ہے صحیح مسلم کی روایت سے، کہ جس میں ذکر ہے کہ خلفاء جو ہے وہ 12 ہوں گے، وہاں بھی خلافت کا ذکر ہے. اچھا نہیں، لیکن وہ 12 کب ہوں گے اس کا ذکر تو نہیں ہے نا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کہی ہے نا کہ یہ جو 12 خلفاء ہیں، یعنی یہ جو دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حاضر دین، یہ دین کون سا دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، اس دین کی بات کر رہے ہیں. یہ دین 12 خلفاء تک، الہ 12 خلیفہ، 12 خلفاء تک، یہ جو الہ کے الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوں گے. کیا الہ جو ہے یہ تسلسل کا نام ہے یا اس میں بریک بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں گرامر پرسپیکٹو میں، ہاں اس میں کچھ علماء نے درمیان میں بریک ڈالی ہے، لیکن اکثر و بیشتر علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ. گرامر کیا کہتی ہے؟ گرامر کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہے. تو اس میں تو ہر قسم کے لوگ آ جائیں گے. اس میں ہر قسم کے لوگ پہ پھر بحث ہوتی ہے. اس میں لوگ ہر قسم کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو نکال لیتے ہیں، کوئی تعویل کر کے، کوئی توجیہ کر کے. لیکن وہی بات جو ہم نے کہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں نکالا. ایون کہ علامہ البانی نے یہ بات کہی ہے کہ ابن تیمیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملوک میں سے تھے، اور میری بھی یہ رائے ہے کہ وہ ملوک میں سے تھے، لیکن ہم ان کو خلفاء بھی کہہ سکتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے. اچھا، صحیح مسلم کی اس روایت کی وجہ سے. تو علامہ البانی نے کہا کہ اصل میں جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے اس میں خلافت النبوہ کا ذکر ہے. تو گویا ایک ہے خلافت نبوت اور ایک ہے محض خلافت. تو علامہ البانی نے کہا کہ دور نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آیا، اس کے بعد پھر خلافت کا دور آیا.
ٹھیک ہے، جس کو ہم رحمت والی ملوکیت بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے. تو ایک اعتبار سے یہ بات درست ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکلائن آیا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور اللہ کے وسلم کے دور جیسا تھا، نہیں کہہ سکتے نا. تو گویا خلفائے راشدین کا دور نبوت جیسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کے بعد کا جو دور ہے وہ خلفائے راشدین کے دور جیسا نہیں تھا. یعنی اعلی منہاج النبوہ ہم کہتے ہیں نا. ہاں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ نبوت جیسا ہے. ہاں جی، اعلی منہاج النبوہ. تو اسی طرح خلفائے راشدین کا دور جس طرح سے نبوت کا دور نہیں تھا، تو خلافت راشدین کے بعد کا جو دور ہے وہ اس درجے کا نہیں تھا. ٹھیک، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور سے حضرت ابوبکر کا دور بہتر تھا، حضرت عثمان کے دور سے حضرت عمر کا دور بہتر تھا، حضرت علی کے دور سے حضرت عثمان کا دور بہتر تھا رضی اللہ عنہ. تو گویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلفائے راشدین کے دور سے یعنی ڈکلائن آیا ہے. ڈکلائن آیا تھا، درجہ کم ہے. ہاں، درجہ کم ہے. ٹھیک ہے، وہی جو علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے بات کی ہے. اور اس کے علاوہ علماء سلف، تو وہ کانسیپٹ میں یا آپ کہہ لیں کہ الفاظ کے چناؤ میں کچھ اختلاف ہے، لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی ان کو نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا کہ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی یا جابرانہ ملوکیت تھی یا ظالمانہ ملوکیت تھی. اگین یہ آپ کا چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سلف الصالحین جو اہل السنہ والجماعت کے علماء ہیں ان میں سے کسی نے بھی امیر معاویہ کے متعلق وہ الفاظ نہیں کہے جو مودودی صاحب نے کہے ہیں، جو مودودی صاحب نے کہے یا اسحاق جہالوی نے کہے ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. یا محمد علی مرزا صاحب نے کہے. جی جی ایسے ہی ہے. 1400 سال میں ایسے ہی. یعنی ہر کوئی یہی کہتا تھا. اگر ملک کہا بھی تو نبوت پازیٹیو سینس میں کہا. ہاں، مطلب رحمت والی ملوکیت جو کہ نبوت اور رحمت کے. بعض نے تو ان کو خلیفہ کہا ہے، بعض نے خلیفہ راشد میں بھی شمار کیا ہے. آپ بتا رہے تھے کہ 3 موقف ہیں. جی 3 موقف، یعنی کہ بعض نے ان کو خلیفہ راشد میں شمار کیا ہے علماء سلف نے. جی. بعض نے ان کو صرف خلیفہ کہا ہے اور بعض نے ان کو ملک کہا ہے، بٹ ان دا پازیٹیو سینس. پازیٹیو سینس. ٹھیک.